اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ہند بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو اسلام کی شدید مخالفت رکھتی تھیں، انہوں نے کس طرح اسلام قبول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ کو فتح کرنے کا ارادہ لے کر لشکر اسلام کے ساتھ روانہ ہوئے تاکہ مکہ کو شرک کی آلائشوں سے پاک کر دیں۔ جب رسول اللہ کی قیادت میں اہل ایمان کا لشکر مکہ کی گھاٹیوں میں پہنچا تو ابو سفیان، سیدنا عباس اور دیگر چند قریشی سرداروں کے ہمراہ چلے آ رہے تھے۔ جب انہوں نے اس لشکر اسلام کو دیکھا تو انہوں نے سیدنا عباس سے کہا، تیرے بھائی کا فرزند تو آج بادشاہ دکھائی دیتا ہے۔ سیدنا عباس نے کہا، یہ اس کے سچے نبی ہونے کی علامت ہے۔ ابو سفیان نے کہا، کیا خیال ہے، ہمیں اس موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ سیدنا عباس نے کہا، میری رائے یہ ہے کہ آپ جلدی سے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیں، اسی میں آپ کی بہتری اور نجات ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر عباس بن عبد المطلب ابو سفیان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے۔ اس ملاقات میں ابو سفیان نے اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کر لی۔ سیدنا عباس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ابو سفیان اپنے لیے کوئی اعزاز پسند کرتا ہے، آپ اگر اس کے لیے کچھ ارشاد فرما دیں تو مناسب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، آج جو بھی ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، وہ امن میں ہوگا، اور جو آج اپنے گھر میں داخل ہو کر دروازے بند کر لے گا اسے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا، وہ بھی امن میں ہوگا۔ لشکر اسلام کے مکہ معظمہ میں داخل ہونے سے پہلے ابو سفیان اپنی قوم کے پاس پہنچ کر کہنے لگا، اے میری قوم، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تم بھی اسلام قبول کر لو، کیونکہ میں نے مشاہدہ کر لیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر جرار کے ساتھ تمہاری طرف آ رہے ہیں، جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم مسلمان ہونے کا اعلان کر دو۔ ہند نے جب اپنے خاوند ابو سفیان کی بات سنی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ ابو سفیان کو کہنے لگی، ارے یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کیا تم ہوش میں ہو؟ کیا تمہارے حواس ٹھیک ہیں؟ تم اپنی قوم کے بدترین سربراہ ثابت ہوئے ہو۔ مکہ والو، اس غدار کو قتل کر دو۔ یہ قوم کا بدترین سربراہ ثابت ہوا ہے، اس نے قوم کی ناک کٹوا دی، یہ اس قابل ہی نہیں کہ اسے قوم کا سربراہ تسلیم کیا جائے۔ ابو سفیان نے کہا، میری قوم، کہیں اس عورت کی باتوں میں دھوکہ نہ کھا جانا۔ میں تمہیں اپنے تجربے کی بنیاد پر اس حقیقت سے آگاہ کرتا ہوں کہ تم آج لشکر اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکو گے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اسلام کے آگے سرنگوں ہو جاؤ۔ ابو سفیان کو ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ وہ ایک جہاندیدہ شخص تھا، تاریخ پر اس کی گہری نظر تھی۔ اس نے دو ٹوک انداز میں قوم کو خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ لشکر اسلام کا کسی صورت بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس نے بھی اسی حوالے سے ارادہ کیا تھا کہ مسلمانوں کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کی جائے، لیکن اس نے اپنے تجربے کی روشنی میں یہ بھانپ لیا کہ لشکر اسلام کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کرنا ممکن نہیں۔ ابو سفیان اس حقیقت کو جان گیا تھا جو ہند نہ جان سکی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ لشکر اسلام کی قیادت کرتے ہوئے مکہ معظمہ پہنچے تو سیدنا عباس فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات کہی کہ آج قریش نے رسول اللہ کے مکہ معظمہ میں داخل ہونے سے پہلے ان کی خدمت میں پہنچ کر امان طلب نہ کی تو یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی خچر پر میں سوار ہو کر نکلا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی اپنے کسی کام کے لیے مکہ جانے والا ہو تو وہ اہل مکہ کو رسول اللہ کے بارے میں بتا دے تاکہ وہ آپ کی خدمت میں پہنچ کر امان طلب کر لیں۔ میں چلا جا رہا تھا کہ میں نے ابو سفیان اور بدیل بن ورقہ کو آپس میں باتیں کرتے ہوئے سن لیا۔ میں نے کہا، ارے ابو حنظلہ، تم یہاں؟ ابو سفیان نے میری آواز کو پہچان لیا اور کہا، ابو الفضل ہے؟ میں نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، میرے ماں باپ صدقے، آپ یہاں کیسے؟ میں نے کہا، یہ دیکھو، رسول اللہ اپنا لاؤ لشکر لے کر پہنچ گئے ہیں۔ اس نے کہا، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، کوئی ہیلا بتاؤ۔ یہ کہتے ہی وہ میرے پیچھے سوار ہو گیا اور اس کا ساتھی بدیل بن ورقہ واپس چلا گیا۔ جب صبح ہوئی تو میں ابو سفیان کو لے کر رسول اللہ کی خدمت میں پہنچ گیا۔ ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ابو سفیان کو اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہے، اس کے لیے کچھ ارشاد فرما دیں۔ آپ نے فرمایا، آج جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امن حاصل ہوگا، جو اپنے گھر میں داخل ہو کر دروازے بند کر لے اسے بھی امن حاصل ہوگا، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے بھی امن حاصل ہوگا، یعنی انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ ہند نے اللہ کی عطا کی ہوئی ذہانت و بصیرت کی بنا پر اس حقیقت کا ادراک کر لیا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ قریش کا باطل زوال پذیر ہو اور جو حق محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ باقی رہے۔
وہ اپنے خاوند کے پاس آ کر کہنے لگی مجھے رسول اللہ کے پاس لے چلیں۔ میں نے بچشم خود دیکھا ہے کہ جو لوگ ان کے ساتھ معبود برحق کی عبادت کر رہے ہیں وہ عبادت میں اس قدر منہمک رہتے ہیں کہ مجھے بہت ہی بھلے معلوم ہوتے ہیں۔ مجھے یہ محسوس ہوا کہ واقعی اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میں رسول اللہ کا اتباع کرنے میں دلی رغبت رکھتی ہوں۔ ابو سفیان اپنی بیوی ہند کی بات سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن اسے جنگ احد میں ہند کا وہ طرز عمل یاد آ گیا جو اس نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ جب رسول اللہ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ میری بیوی ہے تو آپ کو ناگواری محسوس ہوگی، لہٰذا انہوں نے اپنی بیوی کو یہ تجویز دی کہ آپ کسی اور کے ساتھ جائیں، میرا جانا مناسب نہیں۔ ہند نے چند خواتین کو اکٹھا کیا اور سیدنا عثمان بن عفان کے پاس گئیں اور ان سے کہا کہ کیا آپ ہمیں رسول اللہ کی خدمت میں لے چلیں گے؟ ہم اسلام قبول کرنا چاہتی ہیں اور رسول اللہ کے دست مبارک پر بیعت کرنے کا ارادہ ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان نے فرمایا کیوں نہیں، میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ سیدنا عثمان بن عفان ان خواتین کو اپنے ساتھ لے کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہند نے نقاب اوڑھ رکھا تھا کہ کہیں رسول اللہ اسے پہچان کر غمزدہ نہ ہو جائیں، کیونکہ میں نے جنگ احد میں ان کے چچا کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہ کیا تھا۔ جب ہند سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اس نے کہا میں اس اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے اپنے پسندیدہ دین کو غالب کر دیا۔ اے محمد، اللہ آپ پر اپنی رحمت نچھاور کرے۔ میں اللہ پر ایمان لے آئی ہوں اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتی ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا اور کہا میں ہند بن عتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہند کے اسلام قبول کرنے سے خوش ہوئے اور آپ کو ان کے حق و ایمان کے راستے پر گامزن ہونے کی دلی مسرت ہوئی۔ آپ نے اسے خوش آمدید کہا۔ پھر ہند اور دیگر اسلامی خواتین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لے لی۔ اسلام کتنا عظیم مذہب ہے کہ اس نے رسول اللہ کو ایک گھناؤنے جرم کا ارتکاب کرنے والی عورت کو معاف کرنے پر آمادہ کیا، کیونکہ ہند نے جنگ احد میں رسول اللہ کے چچا حمزہ کی لاش کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا، لیکن کلمہ توحید نے ہند کے جرم کو معاف کرا دیا۔ سیدنا ہند بن عتبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث روایت کرنے کی سعادت بھی حاصل کی۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد دینی احکامات پر بڑی دل جمعی سے عمل کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی وفات کے وقت سیدہ ہند بن عتبہ موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا تھیں۔ جلد ہی قضائے الہی سے وفات پا گئیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے اور انہیں اپنی خوش نودی سے نواز دے، آمین۔ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی سے ہمیں کچھ سبق بھی ملتے ہیں، مثلاً یہ کہ برے سے برے شخص کی اصلاح کے لیے نا امید نہ ہوں۔ کسی کے بارے میں یہ نہ کہیں کہ اسے کبھی ہدایت نہیں مل سکتی۔ بڑی سے بڑی غلطی کو بھی معاف کر دینے سے ہمیشہ خیر نکلتی ہے۔ اس کے علاوہ جرأت و دلیری ایک بہت بڑی خوبی ہے، چاہے مرد میں ہو یا عورت میں۔ اور یہ کہ بڑے سے بڑا گناہ کرنے کے بعد جب توبہ کی توفیق ملے تو توبہ کر لینی چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ معاف ہی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔